رب کائنات میں توانوں تے مینوں اپنے گھر دی عبادت حاضری نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی توانوں تے مینوں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جمعہ کا دن بڑی عظمت والا، برکت والا، شان والا نیک دن ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک چیز کرایا ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر آ کے جماعت کا انتظار کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے رحمت تے درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جڑے تسی تے اسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی مقدرہ والیاں، کتنی شان والیاں، کتنی عظمت والے اسی انسان ہیں کہ پیارے آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر بیٹھنا تھوڑا انتظار جماعت کا کرنا یہ ضائع نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے تھوڑے تے رحمت نازل کر رہے ہیں۔ پتہ چلیا ایک تو ساڈے تے رحمت نازل ہو رہی ہے، دوسرا اسی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی سن رہے ہیں۔ اللہ انہوں نے بھی دیکھیں عطا فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان تے بے شمار احسانات کیتے ہیں اور قرآن پاک میں آیا کہ بھائی تو نعمت اللہ لا تحصوها، ان دیا نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیے کہ اسی کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ خلاق کائنات میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیاں اور بے شمار بندے تے احسان کیتے ہیں۔ آج بندہ ناچیز کا موضوع ہوئی یہی ہے کہ آج اس اسلامی معاشرے کے اندر، آج اس ریاست کے اندر اسی لوگ کس طرح ایک دوسرے تے احسان کرتے ہیں، اسی لوگ ایک دوسرے تے کس طرح پیش آتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے نال محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ احسان ایک ایسی چیز ہے، خلاق کائنات نے اپنی کل مخلوق دوتے احسان کیتا ہے اور سارے احسانات ود کے احسان ہے اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا، کیونکہ اے محبوب وہ محبوب ہے جنہیں آن نال پاکی کا پتہ چلیا، جنہیں آن نال پلیتی کا پتہ چلیا، جنہیں آن نال ماما نو عزت ملیاں، جنہیں آن نال باپ نو عزت ملی، جنہیں آن نال بیٹیاں دے وقار مجموع ہونا بند ہوئے، جنہیں آن نال بیٹیاں نو شانہ مل گئیاں۔ ایک او نبی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تواڈے ول اپنا محبوب بھیجا ہے تے میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ پتہ چلیا کہ یہ او احسان ہے جڑا اللہ اپنے پیارے بندے تے کر رہا ہے، اپنے محبوب نو بھیجا۔ پھر میرے پیارے آقا تشریف لے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی سبق دیتا ہے اپنی امت کو کہ یاد رکھو احسان نہ
کر لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بابرکت کتاب کے اندر اعلان فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہا، فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں عدل و احسان اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ عدل و احسان کا حکم اللہ دے دے، تین چیزاں کا آیا، عدل، احسان اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار پہ خرچ کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا۔ آج باٹے تے میرے بھی دروازے ہے، سب تو زیادہ کمی یہ ہے کہ اگر کسی کی مجبوری نہیں دیکھ رہے، اگر کوئی احسان مند بندہ آ بھی جائے تو انہیں احسان ہوا سی جناب پتہ نہیں کس صورت دے اندر جتلانے ہو، اگر کسی تے احسان کر دئیے تو احسان جتلاندے رہنے ہیں، اگر کوئی آ بھی جاوے تو کسی کی مجبوری نہیں دیکھ رہے، ان کی مجبوری کا ازادہ فائدہ اٹھانے ہیں۔ انہاں چیزاں دے بارے اندر سانو اسلام کی کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ سورۃ الرحمن کے اندر فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر اللہ کی مخلوق، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیارے بندے اگر دنیا کے اندر کسی کے نال احسان کرن گے، نیکی کرن گے، نیک عمل اپناون گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر بھی عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم المحسنون، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ میرے دوستوں، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں لوگوں کو پسند نہیں کر رہا جڑے دنیا کے امیر ترین لوگ نے، اللہ رب العالمین انہوں نہیں پسند کر رہا کہ جڑے دنیا دار لوگ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نہیں پسند کر رہا کہ جڑے دنیا کی حوث کے اندر پھنسے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں لوگوں سے میں احسان کرنا جڑے تقوی اختیار کرتے ہیں کہ میری مخلوق دوتے بھی احسان کرتے ہیں، کسی کی مجبوری کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانے بلکہ انہیں محبت دے نال تعاون کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لہو ما یشاء عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوئے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا، سورج سوا نیزے کے ہوئے گا، 50,000 سال کا ایک دن ہوئے گا کہ اس دن اللہ فرمائے گا احسان کرنے والیو آج منگو میرے کو، جو منگو گے میں دنیا کے اندر احسان کرنے بدلے آج میں رب تمہیں وہی عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو منگو گے لہو ما یشاء عند ربہم، پروردگار انہوں اس دن اجر عطا فرمائے گا، جو خالق کی بارگاہ کے اندر منگیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں وہی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ انہوں لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دنیا دار نے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ہمیشہ احسان کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ پتہ چلیا کہ عدل کے احسان ہر بندے کے دل کے اندر ہونا چاہیے، جن کے دل کے اندر عدل کے احسان نہیں، وہ کبھی اپنی برادری نال، اپنے رشتہ داروں نال، اپنے عزیز و اقارب کے نال کبھی بھی اچھے سلوک دے نال پیش نہیں آ سکتا۔ جن کے اندر عدل ہوئے، جن کے اندر انصاف ہوئے، وہ بندہ اپنی برادری تے اپنے رشتہ داروں کے نال اچھا سلوک بھی کرے گا اور انہوں نے اچھا خرچ بھی کرے گا۔ اور یاد رکھو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنا مال یتیموں اور بیواؤں تے خرچ کرتا ہے، گویا کہ اس طرح اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنے دے برابر ہے۔ اور راوی جڑا حدیث پیش کرتا ہے وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ اس طرح وہ بندہ ہے یعنی نماز واسطے کھڑے ہونے کے اندر سستی نہ کرے اور ایک باری روزہ رکھے کہ دوسری باری انہوں افطار کرنے کا پتہ نہ ہوئے، یاد رکھو کہ کتنا لمبا روزہ ہوئے گا۔ فرمایا کہ اس بندے کی بھی یہ شان ہے کہ جڑا بندہ یتیموں اور بیواؤں تے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اجر بھی عطا فرما دے تے جہاد کی طرح ایک افضل فریضہ ہے، ایک افضل ساڑھے واسطے عمل ہے۔ جہاد کرنے والا جہاد کرتا ہے، جا کے لڑتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے سانو گھر کے اندر ہی جہاد کے برابر ثواب عطا فرمایا۔ اور فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفسر قرآن نے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے 3 بیٹیاں 3 یتیم بیٹیاں 3 بیواواں عورتوں کی خدمت کی تھی، انہاں کی پرورش کی تھی، حتیٰ کہ انہاں کو کسی چیز کی ضرورت نہ رہ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے جنت واجب کر دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ زندگی کے اندر انہوں نے کوئی ایسا گناہ نہ کیتا ہوئے جڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر بخشیا نہ جائے۔ سرکار کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام کے اندر ایک فرمایا، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، اب سارے صحابیوں کو 3 بیٹیاں تو نہیں سن، یہ سارے صحابی 3 کی خدمت تو نہیں کر سکتے سن۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کو 2 بیٹیاں ہوں تو کی کریں؟ حتیٰ کہ ایک صحابی کھڑا ہو یا رسول اللہ اگر ایک کو تو پھر کی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہوں کو بھی اجر عطا فرمائے گا، لیکن اللہ 2 چیزاں تواڈے کو لے لوے کہ اندر تے جنت واجب ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ 2 پیاری چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا کہ وہ انسان کی 2 اکھاں نے، صرف پالنا مقصود نہیں، صرف پرورش کرنا مقصود نہیں، آنکھ کے اندر حیا ہونا بھی ضروری ہے۔ یتیمہ کی خدمت کرنے واسطے آنکھ کے اندر حیا ہونا، دل کے اندر شعور ہونا، عقل مندی کے نال کم لینا بھی ضروری ہے۔ اگر آنکھ کے اندر حیا نہیں، چاہے وہ لکھوں روپے خرچ کرتا رہے یتیمہ تے، چاہے بیوہ عورتوں کو کروڑوں روپے روزانہ تقسیم کرتا رہے، کہ اللہ انہوں اجر نہیں عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو افضل گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیمہ کی پرورش کی جائے۔ اتنی بڑی خوشی کی گل ہے، فرمایا کہ سب تو بڑا افضل گھر اج اسی ویکھنے جناب دنیا کے اندر افضل گھر جگ کے اندر کہتا ہے فلاں چودھری دا ہے، فلاں بندے دا ہے، فلاں بندے دا ہے، فلاں دنیا دار دا ہے، جندے کول 4 پیسے ہوئے، جندے کول 2 گڈیاں آ گئی، جندے کول تھوڑی جی زمین آ گئی، اسی کہتے ہیں جناب وہ سیدہ گھر ہے، چنگا بڑا جڑا تکڑا بندہ ہے، لیکن نہ انہاں دے بارے میں اندر نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا کہ سب تو چنگا گھر ہوئے جس گھر کے اندر یتیم پلے ہوئے، جس گھر کے اندر یتیمہ کی پرورش ہوئے، اور سب تو بدترین تے برا گھر ہوئے جس گھر کے اندر یتیم ہو اور یتیمہ دے نال برا سلوک کیتا جاتا۔ سب تو چنگا گھر ہوئے کہ جن کے اندر یتیمہ کی پرورش کی جاتی ہوئے۔ کہ پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں اپنے ارد و گرد و نواح کے اندر دیکھا کرو کہ کوئی رات کو ایسا یتیم بچہ بھوکا تو نہیں سوتا، کوئی بیوہ عورت ایسی تو نہیں جڑی مجبور ہوئے جن کی ایسی مدد نہ کر سکتی، لہٰذا انہاں دا خیال رکھا کرو۔ انہاں دا خیال رکھنا ساڈے حقوق اللہ کے اندر ساڈے تے یہ بھی فرض ہے، جدوں تیکر اسی عمل نہ اپناؤں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حقوق العباد ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں گھر کے اندر میرے کو ایک عورت آئی ہے، نام 2 بیٹیاں، آپ نے سوال کیتا ہے کہ میں نے کوئی چیز کھان واسطے دے دو۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں رہی ہوں، میں ویکھتی رہی ہوں لیکن مینوں جڑا ہے نا ایک ضرور نہیں، ساری کائنات مصطفیٰ کریم کے دروازے کو آ کے خیرات مانگی ہے، لیکن حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں گھر کے وچوں ایک کھجور ملی ہے، ایک کھجور گھر کے اندر موجود ہے، لے جا کے میں اس عورت کو دیتی ہے، لین والی نے کھجور کو خود نہیں کھاتا، ایک کھجور کے 2 ٹوٹے کر کے ایک اپنی ایک بیٹی کو کھواتا ہے، دوسرا دوسری بیٹی کو کھواتا ہے۔ فرماتی ہیں کچھ ہی دیر واسطے وہ ٹھہریاں نے پھر چلیاں گئیاں نے، میں بڑی پریشان کیا کر وجہ کی بیچاری کتنی غمزدہ ہوئے گی، کتنی پریشان ہوئے گی۔ کملی والے آقا تشریف لے آئے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آج اپنے دروازے پہ ایک عورت منگن واسطے آئی ہے، لہٰذا گھر کے اندر ایک کھجور موجود سی میری کھجور دیتی ہے، انہیں اپنے 2 بیٹیاں کو کھجور بیٹیاں کو کھوا دیتی، اپنی اولاد کو کھوا دیتی، وہ تو نے نہیں کھاتی۔ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ جڑی عورت آج منگن واسطے آئی ہے ان دے ایسے عمل دے صدقے اللہ کو جہنم نہیں بلکہ جنت عطا فرمائے، جہنم دے اندر جان واسطے دی آڑ بن جائے گی، اے دا نیک عمل قیامت دے دن دے اگے آ جائے گا، اے دی اندر جنت دے اندر جان دا سبب بن جائے گا۔ تے پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں یتیمہ اور بیواں دا خیال رکھنا ہر مسلمان کے فرض ہے، لیکن آؤ میرے پیارے
فرما ان صراط تے عرض کر کے یا امتیاں جدو عرض کرنی ہے تے پیارے آقا اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر کے ربی سلم امتی یا اللہ میری امت کو سلامت نال گزار دے میرے آقا پیدا ہوئے دے تیری دعا کرتے رہے مولا میری امت کا کی پڑے گا میرے آقا پیدا ہوتے گئے عرض کرتے تھے مالک دی بارگاہ کے اندر مولا میری امت بڑی گناہگار ہے میری امت کا کی پڑے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب جب تیری امت میرے احکامات تے تیرے فرمان تے عمل کرنے والی بن جائے گی میں آخرت کے اندر انہاں دی بخشش فرما دیاں گا لیکن مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ ایک سوالی آیا ہے آج سوال کرتا ہے کمری والیا میری سواری تھک گئی ہے سوڑیا میری سواری بیمار پہ گئی ہے کمری والیا میرے کوئی سواری کوئی نہیں میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ سواری تب میرے کول بھی نہیں ہے اے او نبی نے کائنات دے خزانے تو تقسیم ہوتے ہیں پیارے آقا ہے کہ اللہ نے بیت المقدس کو بیت اللہ بنایا پیارے آقا تشریف لائے اللہ نے یسرب کو مدینہ بنایا پیارے آقا تشریف لائے ماما نو عزت ملیاں حضور تشریف لائے بیٹیاں نو عزت ملیاں حضور تشریف لائے باپ نو عزت ملی حضور تشریف لائے کہ ہر امتی نو عزت شان سے وقار مل گیا ہے لیکن حضرت سی وقار جس وقت سوالی نے عرض کی دیئے اے سونیا کملی والیا تو ہاتھ چہرے والیا بلیدنی ظلفہ والیا آزاد لینا والیا سونیا میرے کول سواری کوئی نہیں کملی والیا مہربانی فرماؤ صحابہ کرام کے سامنے نے حاضرین دے وچ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سونیا اگر تسی اجازت دے تے میں بھی کچھ عرض کراں میرے آقا نے فرمایا کہ کی کہنا چاہتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اس بندے دا رستہ دس سکنا وا جن دے کول یہ چلا جائے تو سواری مل جائے گی ان منگل سواری آیا میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابی رسول اللہ سن لے بے شک انہوں سواری ملے یا نہ ملے جڑا کسے اپنے بھائی کو نیک رستہ دکھاؤں ہے اللہ نیکی کرن والے دے برابر اجر عطا فرماندا ہے اللہ نیکی کرن والے دے برابر اجر عطا فرماندا ہے حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا سرکار کی بارگاہ کے اندر میں صبح دے اول حصے کے اندر حاضر ہویا تو میں بیٹھیا قبیلہ مذہب کے کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے جب انہوں نے فاقہ کشیدہ عالم دیکھیا نا جب انہوں نے فاقہ کش چہرہ دیکھیا کہ سرکار نے فرمایا کہ بلال اذان پڑھ حالے منگیا نہیں ہے سرکار کی بارگاہ کے اندر آئے گئے حدیث پاک کے اندر موجود سوال بھی نہیں کیتا گیا لیکن میرے پیارے آقا جان گئے کہ میرے امتیوں کو ضرورت ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اذان پڑھ حضرت بلال نے اذان پڑھی نماز کا وقت ہویا جماعت کرائی کہ پیارے آقا نے نماز پڑھائی نماز کے بعد میرے پیارے آقا کھڑے ہو گئے پیارے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون فرمایا کہ یاد
تے سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مال لے کے ہن سن لو جڑا بندہ کسی تے مال خرچ کرتا ہے اللہ انہوں بھی اجر عطا فرماندا ہے تے اودے آن والی نیک نسل جدوں اودے تک نیک عمل کرتی رہندی ہے اللہ انہوں بھی اجر عطا فرماندا ہے۔ اور اگلی گل فرمایا کہ جڑا بندہ کوئی گناہ عمل کرتا ہے انہوں بھی گناہ ملتا ہے، جڑی اودی آن والی نسل برے عمل کرتی رہے انہوں بھی گناہ ملتا ہے۔ تے پتہ چلیا اگر نیکی دے بدلے نیکی ملتی رہتی ہے تو گناہ دے بدلے نسل نوں گناہ بھی ملتے ہیں۔ پتہ چلیا کہ گناہوں تو ہمیشہ پوری اختیار کرنی چاہیے، ہمیشہ نیکیاں دے بار رجوع کرنا چاہیے۔ میرا موضوع سی کہ احسان کرنا، ہمیشہ احسان کرنا یاد رکھو کہ کسی تے اگر احسان کرنا ہے کہ احسان نوں جتلاؤ نہ، اور تیرے تے میرے دروازے تے اگر کوئی آ جاوے کہ اسی جناب پتہ نہیں کتنی گلاں سنانے لیکن حضرت قاضی امام ابو ذرا دے کول ایک مرتبہ ایک مدعی نے آ کے مقدمہ درج کرایا، فرمایا کہ میں فلاں بندے کو قرض لینا ہے تے مینوں قرض نہیں دے رہا۔ آپ نے فوراً جڑا ہے انہوں بلایا، دربار کے اندر مخاطب کیتا گیا، جدوں دربار کے اندر پہنچ گئے فرمایا کہ بیلیا ادھر کو قرض دینا ہے؟ فرمایا بالکل میں قرض دینا ہے۔ فرمایا پھر میں قرض دے؟ فرمایا کہ میں قرض دیتا دیواں۔ اتنی گل سی تے رونا شروع کر زارو پتا روئی جاتا ہے، اکھاں تے تنویر آ گئے۔ آپ نے پوچھا قاضی امام ابو ذرا نے بھئی روتا کیوں ہے؟ فرمایا میں روتا اس وجہ تو ہوں، میں جھوٹ نہیں بولیا تھوڑی دربار کے اندر، میں جڑی سچ گل سی کر دیتی ہے، میں سچ دسیا ہے کہ میں جناب دا قرض دینا ہے، میں چاہتا اے وا کہ مینوں جیل کے اندر سٹ دتا جاوے کیونکہ یہ قرض دین جو کہ میرے کول پیسے نہیں ہے۔ حضرت قاضی ابو امام ذرا نے جب سنیا فرمایا تیرے کول پیسے نہیں ہے کہ جدوں انہاں دا رونا ویکھیا تے ترس آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مدعی کو بلایا، بلا کے اپنی جیب دے وچوں ہی قرض عطا کر۔ جدوں قرض عطا کیتا ہے کہ وہ جڑا بیٹی سی پہلے رو رہا سی انہیں پھر رونا شروع کر دتا۔ قاضی نے پوچھا کہ وہ روتا کیوں ہے؟ فرمایا پہلے میں غمی کے اندر روتا سا، ہن میں خوشی کے اندر رو رہا کہ میرا قرض اتر گیا ہے۔ اسی واسطے سرکار کی سنت سمجھ کے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے جب کوئی آوے کہ انہی مدد کر دیا کرو، بیواں اور محتاجاں کی خدمت کرنا تواڈے تے میرے تے لازمی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ حقوق العباد کے اندر بس نمازاں پڑھ لیاں، روزے رکھ لے، بس دنیا داری کے اندر آ کے اپنے حقوق العباد کرن تو بعد حقوق اللہ نوں چھڑ دیتا۔ یاد رکھو کہ اگر حقوق اللہ نوں چھڑ دیو گے تے حقوق العباد دے عمل ہی ضائع ہو جاؤ گے۔ اس واسطے اپنے گھر والے پہ خرچ کرنا، اچھا خرچ کرو، اپنے رشتہ داراں کے اندر عزیز و اقارب کے اندر دیکھو کہ بھائی ہاں کوئی یتیم ہے تو یتیم کی خدمت کرنا تواڈے تے ضروری ہے۔ اگر نہ کرو کہ قیامت کے دن نفس و نفسی دا عالم ہوے گا، پوچھا جائے گا پھر تیرے نال تیرا گواٹی جو بھوکھا سی بوندے کول نہیں پوچھتا رہے کہ اس دن قیامت کے دن کی جواب دیں گے۔ اس واسطے اج کا چیزاں تے غور و فکر کرو، اسی انہاں چیزاں نوں بڑیاں باریکی دیاں چیزاں سمجھنے ہاں، چلو یار ہو گیا تے ساڈے کول ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اے حکم بھی انہاں بندیاں واسطے لاگو ہے کہ جڑے صاحب حیثیت نے، جڑے صاحب حیثیت نہیں نے انہاں تے لاگو نہیں، بلکہ وہ لین دے حقدار نے، جڑے صاحب حیثیت نے وہ دین دے حقدار نے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ